باب ما جاء في الخرس. حاشیہ: اتفق الكل من الأئمة الأربع على عدم جواز الخرس في المزرعة وعلى عدم الجواز في المساقات، فلا يجوز الخرس بين المالك والمزارع ولا بين المالك والمساقي، وإنما الخلاف في الخرس على أرباب الثمار. يبعث رجل من جهة بيت المال فذهب إليه الحجازيون مع الخلاف بينهم أيضا على وجوه كثيرة، فقيل واجب وقيل مستحب، وهل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبا وجافا، وهل يمضي قول الخارس أو يرجع مآل إليه الحال بعد الجفاف. الأول قول مالك وطائفة، والثاني قول الشافعي وأتباعه. وهل يكفي خارس واحد عارف ثقة أو لا بد من الاثنين؟ قولان للشافعي. وهل هو اعتبار أو تزمين؟ كذلك قولان للشافعي. وهل يحاسب أصحاب الزرع والثمار بما أكلوا قبل الجزاز أم لا؟ وهل يؤخذ قدر العوار والزيف وما في معناه أم لا؟ وهل إذا غلط الخارس ماذا يحكم به؟ هل يؤخذ بقوله أم لا؟ وهل يلزم الخارس أن يترك الثلث أو الربع أم لا؟ قيل بالأول، قال أحمد وإسحاق والليث، وبالثاني مالك والشافعي. فهذه وجوه ثمانية خلافية بين الفقهاء. راجع للتفصيل المعارف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 247 اور 248. مرتب عفی عنہ. قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن دينار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. اذا خرجتم فخذوا، خرچ کے لغوی معنی اندازہ لگانے کے ہیں، اور کتاب الزکوٰۃ کی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم کھیتوں اور باغوں میں پھلوں کے پکنے سے پہلے ایک آدمی بھیجے جو یہ اندازہ لگائے کہ اس سال کتنی پیداوار ہو رہی ہے۔ پھر امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک خرچ کا حکم یہ ہے کہ اندازے سے جتنی پیداوار ثابت ہو اتنی پیداوار کا عشر اسی وقت پہلے سے کٹے ہوئے پھلوں سے وصول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ محض اندازے سے عشر نہیں وصول کیا جا سکتا، بلکہ پھلوں کے پکنے کے بعد دوبارہ وزن کر کے حقیقی پیداوار معین کی جائے گی اور اس سے عشر وصول کیا جائے گا۔ مالکیہ کا مسلک بھی شافعیہ کے مطابق ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس بارے میں کوئی روایت مروی نہیں، لیکن حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قواعد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں حنفیہ کا مسلک بھی شافعیہ کے مطابق ہے۔ حاشیہ: قال ابن قدامہ فی المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 706. باب زکاة الزرع والثمار، فصل الخرس ومشروعیته عند بدو الصلاة. وقال أهل الرأي الخرس ظن وتخمين لا يلزم به حكم، وإنما كان الخرس تخويفا للأكرة لئلا يخونوا، فأما أن يلزم بهم حكم فلا. مرتب. امام احمد رحمہ اللہ کے استدلال حدیث باب میں اذا اخرجتم فخذوا کے الفاظ سے ہے، نیز اسی کتاب میں عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی ان کا استدلال ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی زکاة الکروم انها تخرس كما يخرس النخل ثم تؤدى زکاتها زبیبا كما تؤدى زکاة النخل تمرا۔ جمہور کا استدلال ان احادیث سے ہے جن میں بیع مزابنہ سے منع کیا گیا ہے۔ حاشیہ: مزابنہ درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو کٹی ہوئی کھجوروں کے عوض میں فروخت کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ احادیث صحیح اور تقریباً مشہور کے درجے میں ہے۔ حاشیہ: چنانچہ مزابنہ کی ممانعت کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری، حضرت انس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی روایات صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291 کتاب البیوع باب بیع المزابنہ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ نیز ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 ابواب البیوع باب ما جاء فی النہی عن المحاقلۃ والمزابنہ میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلۃ والمزابنہ مرتب، جبکہ اس باب کی بیشتر احادیث سنداً متکلم فی ہے۔ حاشیہ دیکھیے ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110۔ اس موضوع سے متعلق احادیث اور ان کی اسناد کی تحقیق کا موقع نہ مل سکا۔ مرتب ہکذا یفہم من المعارف السنن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 247، ولکن یخالف ما ذکر الخطابی فی معالم السنن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212، حیث ذکر ان مذہب الشافعی رحمہ اللہ ان المقدار المخروص هو المعتبر غیر انہ یؤخذ عند الجزاز فلیتنبہ۔ از استاد محترم زید مجدہم۔ لہٰذا ان کی وجہ سے مزابنہ کی صحیح اور صریح احادیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا، بالخصوص جبکہ وہ ایک اصل کلی پر مشتمل ہوں۔ حاشیہ اور یہ کہ بیع مزابنہ لازماً تخمینہ ہی سے ہو سکتی ہے، لازماً تخمینے سے ہی ہو سکتی ہے جس میں تفاول کا احتمال ہے، جو ربا ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، اور قرض میں بھی یہی صورت ہے، واللہ اعلم۔ مرتب پھر قرض کا فائدہ صرف یہ ہے کہ حکومت کو پہلے سے اندازہ ہو جائے کہ اس سال کتنی پیداوار ہوئی ہے اور اس پر کتنا عشر واجب ہوگا، نیز اس طرح مالکوں کے پیداوار کو چھپانے کا سد باب بھی ہو جاتا ہے۔ وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِن لَّمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ۔ اس جملے کا مطلب ہر فقیہ نے اپنے اپنے مسلک کے مطابق بیان کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے معارف السنن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 250، کہ جب قرض کے ذریعے عشر وصول کیا جا رہا ہو تو اندازے سے جتنی پیداوار ثابت ہوئی ہو، عشر وصول کرتے وقت اس میں سے 1/3 یا 1/4 چھوڑ کر باقی عشر وصول کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو اندازے میں غلطی کا احتمال ہے، دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ پھلوں کے پکتے پکتے کچھ مقدار خراب ہو جائے، لہٰذا احتیاطاً 1/3 یا 1/4 چھوڑ کر باقی سے عشر وصول کیا جائے گا۔ اور ابن عربی مالکی رحمہ اللہ اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں۔ حاشیہ ذکر الحافظ بالفتح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274، باب خرچ التمر عن مالک والشافعی رحمہ اللہ انہ لا یترک لهم شیء فکأنها لم یریا العمل بهذا الحدیث ای حدیث الباب۔ قال الشیخ الانور الشافعی رحمہ اللہ یری العمل قال الشیخ انور رحمہ اللہ یری العمل ولعلہ لم یقف علیہ الحافظ، وذکر ما هو المشہور عن الشافعی رحمہ اللہ كما يدل عليه لفظه في الفتح، والقول به أي قول العمل بحديث الباب۔ حكاه الماوردي قال في شرح المهذب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 479، لكن في حكاية الماوردي أنه يترك الثلث أو الربع، هكذا في المعارف جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 250۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی تخمینہ لگاتے ہوئے 1/3 یا 1/4 کو عشر سے مستثنیٰ کر دیا جائے گا، اگرچہ بقول حافظ امام شافعی رحمہ اللہ کا مشہور قول یہ ہے کہ قرض کے وقت کسی مقدار کو مستثنیٰ نہیں کیا جائے گا۔ مرتب ابن عربی مالکی رحمہ اللہ اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ جب قرض کے بعد پھل پک جائیں اور عشر وصول کرنے کا وقت آ جائے تو زمیندار یا کاشتکار نے جتنی معونت پیداوار کے لیے اٹھائی ہو اس کو مستثنیٰ کر کے باقی پر عشر لگایا جائے گا، اور چونکہ اس دور میں معونت عموماً پیداوار کا ثلث یا ربع ہوتی تھی اس لیے اس مقدار کا ذکر کر دیا گیا۔ صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک معونت کی مقدار تو عشر سے مستثنیٰ نہیں ہوتی، البتہ اتنی مقدار مستثنیٰ ہوتی ہے جتنی مالک زرع اور اس کے اہل و عیال کے گزارے کے لیے کافی ہو، اور یہ مقدار چونکہ ثلث یا ربع کے مساوی ہوتی تھی اس لیے خاص طور پر ثلث یا ربع کا ذکر کر دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ پیداوار کی کوئی مقدار عشر سے مستثنیٰ نہیں، لہٰذا ان کے نزدیک اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت پیداوار کا اندازہ لگایا جا رہا ہو تو اندازہ لگانے میں حقیقی مقدار سے 1/3 یا 1/4 کم کا اندازہ لگانا چاہیے، کیونکہ پھلوں کے پکنے تک اتنی مقدار کے سوکھ جانے یا جھڑ جانے کا احتمال ہے۔ مالکیہ میں سے ایک جماعت کے نزدیک حدیث باب کے مذکورہ بالا جملے کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 یا 1/4 مقدار کے بارے میں مالک کو یہ اختیار ہے کہ وہ خود فقراء کو دے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس مقدار کو بھی بیت المال کے سپرد کر دے، واللہ اعلم۔
حاشیہ خرچ سے متعلق مباحث کی تفصیل کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 706 تا 710 باب زکوٰۃ الزروع والثمار فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 371 تا 374 باب خرچ التمر عمدۃ القاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 64 تا 69 باب خرچ التمر مرتب